السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل کرم ہے جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ، بابرکت مہینہ جو ہے ہم سے گزر چکا ہے، اور شاید کہ اس میں ہماری جو ہے بہت سارے کوتاہیاں کمیاں ہوئی ہے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جو کوتاہیاں ہوئی ہے ان کو معاف فرما دے۔ اب جو ہے رمضان المبارک کا مہینے کے بعد جو ہے شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اب شوال کے مہینے میں جو ہے 6 روزے آتے ہیں۔ اب اس 6 روزے کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو بھی انسان شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، مستند حدیثیں ہیں۔ قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 فی شوال فذاک صیام الدہر، یہ حدیث شریف ہے نا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کے بعد، یعنی رمضان کے روزے کے بعد اگر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتے ہیں، گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اب اس کا حساب کیسے لگائیں گے؟ دیکھیے رمضان المبارک کا جو 30 روزے ہوتے ہیں، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ کیا ہے کہ اگر کہ ایک نیکی کے بدلے جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہے، اور اگر اس سے حساب لگایا جائے کہ اگر رمضان المبارک کے 30 روزوں کے جو ہے، یعنی ایک مہینے کا ثواب جو ہے 10 مہینوں کے برابر ملتا ہے، اور اسی طرح اگر رمضان کے بعد اگر شوال میں جو ہے 6 روزے آتے ہیں، تو 6 روزے کے ثواب جو ہے کتنا ملا ہمیں؟ 60، یعنی 2 مہینہ تقریباً جو ہے، ادھر 10 مہینہ اور ادھر 2 مہینہ، تو پورے سال کے روزے کے برابر یہ ہو گیا۔ تو اسی لیے جو ہے آپ حضرات جو ہے نا شوال کے 6 روزے رکھے، اور جو ہے نا بہت سارے سوال یہ آتا ہے کہ ہم جو ہے بہت سارے جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے رمضان المبارک کے کچھ روزے چھوٹ گئے، اور ہم شوال میں سب سے پہلے کون سا روزہ رکھے؟ جو مطلب کہ شوال کے روزہ رکھے یا جو رمضان میں چھوٹ گئے وہ روزہ رکھے؟ دیکھیے جو قضا روزہ ہوتا ہے نا اس کی نیت الگ کی جاتی ہے، اور جو نفلی روزہ ہوتا ہے نا اس کی نیت الگ کی جاتی ہے۔ اور اگر سب سے پہلے جو ہے نا شوال کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، آپ شوال کے مہینے میں جو ہے نا اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں 6 روزہ، تو سب سے پہلے جو ہے آپ جو ہے رمضان کے جو آپ سے چند روزے جو چھوٹ گئے ہیں، پہلے آپ اس کو پورا کریں، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں۔ اب شوال کے 6 روزے رکھنے کا ترتیب کیا ہے؟ دیکھیے شوال کے 6 روزے آپ تو بالکل لگاتار رکھ سکتے ہیں، اور یا تو ایک دن گیپ دے کے رکھ سکتے ہیں، یا تو 2 دن گیپ دے کے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس پورا مہینہ ہے شوال کا، اب شوال کے اندر آپ 6 روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، اور 6 روزے رکھنا بہت بڑا ثواب ہے، جبکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ ہر ایک نیکی کے بدلے کم سے کم از کم جو ہے 10 نیکی ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی طرح آپ حساب کریں گے تو آپ کو جو ہے 6 روزے کے برابر جو ہے 60 روزوں کے ثواب مل گیا، یعنی 60 روزے 2 مہینے، اور ادھر 10 مہینے جو ہیں 2 پورے سال کے روزے کے ثواب آپ کو مل گیا۔ تو حضرات گرامی بہت سارے سوال آتے ہیں کہ یہ جو شوال کے روزے سنت ہے یا نفل ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے؟ جو ہے دیکھیے شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں نا یہ مستحب ہے، اگر آپ نے یہ روزہ ادا کر لیا تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر یہ روزہ ادا نہیں کیا تو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو آپ حضرات جو ہے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھے کہ ہمیں شوال کے روزے کیسے رکھے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا خلاصہ بیان کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا کشمکش میں پڑ جاتے کہ آپ لگاتار جو ہے روزہ رکھتے جائیں یا 1-2 دن گیپ دیتے جائیں، تو میں نے سوچا آپ حضرات کے سامنے اس بات کو خلاصہ کر دوں، تو میں نے کوشش کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اگر آپ کے دماغ میں کچھ بھی اشکال ہو تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو ہے آپ کو کمنٹ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔